ایک جو باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے روابط ہیں، اس میں اسٹیبلشمنٹ تو کہتی ہے جناب کہ ہمیں سیاست سے پرے رکھا جائے، لیکن کہاں پہ رابطے ہو رہے ہیں آپ کے؟ اسٹیبلشمنٹ سے مراد میں کوئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت بات نہیں کر رہا، میں حکومت کے حلقوں کی بات کر رہا ہوں. پیپل ہو آر سٹنگ ان دا کوریڈورز آف پاور، وہ لوگ آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں یا نہیں ہیں؟ جی رانا صاحب، ایک رابطہ وہ ہوتا ہے جو پارلیمان کے اندر یا نیشنل اسمبلی کے اندر اپوزیشن حکومت کا رابطہ ہوتا ہے، وہ اس حد تک تو شاید ہوگا، لیکن ادروائز کوئی رابطہ میرے علم میں نہیں ہے. وہ جو پارلیمنٹری رابطے ہوتے ہیں اس حد تک بالکل رابطے ہوں گے، لیکن کس لیول پہ ہے اور کیا ان رابطوں سے کیا نکل رہا ہے یہ میرے علم میں نہیں، کیونکہ میں تو پارلیمان کا حصہ نہیں ہوں، پارلیمنٹری کمیٹی میں نہیں ہوں، لہٰذا اس کے بارے میں کوئی حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا. اچھا، کچھ حتمی طور پہ آپ نہیں کہہ سکتے. اچھا، کہاں پہ آج کھڑے کہاں ہیں آپ لوگ سارے؟ مطلب یہ بڑی ایک ٹپیکل سی سینٹنس بن گیا ہے کہ جناب پی ڈی ایم والے سارے ایک ہی پیج پہ ہیں، بٹ دین اگین اٹس پریکٹیکلی ناٹ پاسبل. لیکن جہاں تک لانگ مارچ کا تعلق ہے تو کیا یہ درست ہے کہ آپ لوگوں کو فیس سیونگ چاہیے اس لیے آپ لانگ مارچ کر رہے ہیں؟ دیکھیے نا، یہ تو حکومت کا ورژن ہے، ہمارا ورژن تو یہ نہیں ہے کہ ہمیں فیس سیونگ چاہیے. جی، ہم تو سنجیدگی کے ساتھ اپنے اس ایجنڈا کو جو 20 ستمبر کو ای پی سی میں جب پی ڈی ایم تشکیل دی گئی تو اس میں جو چارٹر سائن ہوا اس چارٹر کو لے کے چل رہے ہیں. اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم سارے ایک پیج پہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چارٹر کے اوپر سارے جس کے اوپر ہم سگنیٹریز ہیں اس کے اوپر سارے ایک پیج ہیں. ورنہ مذہبی جماعتوں کا اپنا نقطہ نظر ہے، مسلم لیگ کا اپنا مینیفیسٹو ہے، ہمارا اپنا مینیفیسٹو ہے. سو ایک الائنس کی صورت وہ کامنالٹیز ہیں جو ان 26 پوائنٹس کی صورت میں لکھی گئی تھی، اس کے اوپر ہم ایک پیج پہ ہیں اور بالکل اپنی جگہ موجود ہیں. کل بھی ہم انشاءاللہ ڈسکا میں جلسہ کر رہے ہیں، سیال کوٹ میں، اور اس کے بعد 23 کو سرگودا میں ہے، دین آن ورڈ اٹ از، اور پھر 26 کی تیاریاں کر رہے ہیں کیونکہ 26 کو لانگ مارچ ہوگا. اور گورنمنٹ کا یقیناً گورنمنٹ یہی کہے گی کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا، ان کے پاس لوگ نہیں نکلیں گے. 26 کو آپ دیکھیے گا پورے ملک سے قافلے آئیں گے انشاءاللہ 26 مارچ کو. کتنی دیر تک آپ یہاں پہ رہیں گے اسلام آباد میں؟ ابھی رانا صاحب وہ ہے تو مطلب ہے کئی دنوں پہ، ایک دن کا جلسہ نہیں ہے، کئی دنوں کا ہے، لیکن اس کے کیا مراحل ہوں گے، یہ کمیٹی جو فارم کی گئی ہے اس کی میٹنگ ہوگی ان دنوں میں، تو وہ فیصلہ کریں گے کہ پہلا پڑاؤ، دوسرا پڑاؤ، تیسرا پڑاؤ، کیسے اس کو کس طرح آگے لے کے چلنا ہے. لیکن یہ کافی دنوں کے لیے ہوگا. کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے حکومت کے ساتھ کہ جناب یہ جلسہ جو ہے چاہے 2 سٹیجز میں ہو، چاہے 3 سٹیجز میں ہو، یا جیسے بھی ہو، لیکن یہ یہاں پہ ایسے نہیں بیٹھا جائے گا جیسے کہ عمران خان صاحب 126 دن بیٹھے رہے؟ ٹھیک ہے رانا صاحب، بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ جو احتجاج ہوتا ہے، جب اگر اس میں ہم ایک تو ایشور کر سکتے ہیں نا کہ اس میں وائلنس نہیں ہوگا. ہم کسی ادارے پہ حملہ نہیں کریں گے، نہ ہم نے کیا کبھی، نہ ہم اس طرح جا کے جلاؤ گھیراؤ کرنے کے قائل ہیں. سیاسی جدوجہد کے قائل ہیں، اسی حد تک رہیں گے. فیصل صاحب، یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ کوئی رابطہ اس قسم کا ہے کہ کوئی اس قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ جناب جو بھی لانگ مارچ ہوگا یہ اس طرح کا نہیں ہوگا جیسے عمران خان صاحب نے کیا تھا 126 دن کا؟ وہ تو یہ کر بھی نہیں سکتے نا. اچھا، نہیں کر سکتے. 126 دن چھوڑ دیں، 26 دن بھی نہیں بیٹھ سکتے. اچھا، آپ ان کو پمپ کر رہے ہیں، پرووک کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ میں تو چاہتا ہوں کہ ریکارڈ ٹوٹے. اچھا، بالکل یقین کریں. اچھا، آئی مس دیٹ. اچھا، اور ضرور آئیں، شوق سے آئیں. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس بار ہم لے کے آئیں گے بندے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، لگ پتہ جائے گا. دیکھیں یہ چیز پہلے بھی ہو چکی ہے 2019 میں، ٹھیک ہے نا. ان سب نے مل کے ایک دھرنا دینے کی کوشش کی تھی. پھر یہ لوگ آئے اور دیکھا کہ مولانا جو ہے سلفیاں لیں اور یہ لوگ چلے گئے. یہ ساری فوٹیج ہے آپ کے چینلز پہ. یہ ڈیجا وو ہے، یہ ریپیٹ براڈ کاسٹ ہے. تو موسٹ ویلکم. کنٹینر ہم دینے کو تیار ہیں. کھانا مہمان ہمارے ہوں گے ضرور، لیکن کنٹینر کی آفر تو ابھی میں دے رہا ہوں. کھانا میں چیک کر کے بتاتا ہوں، لیکن کنٹینر جو ہے وہ ہم دینے کو تیار. کھانے پہ تو آپ نے پابندی لگائی ہوئی، چاہے کھانا پابندی آسٹیرٹی. ہاں، لیکن ان کو دیں گے آپ کہ نہیں دیں گے؟ پتہ کریں گے آپ؟ میں یہ پتہ کروں گا. کس سے پتہ کریں گے؟
ظاہر ہے میں اپنی پارٹی سے پتہ کروں. پارٹی سے یا لیڈرشپ سے؟ پارٹی کی لیڈرشپ سے. پارٹی کی لیڈر یعنی کہ خان صاحب سے پتہ کریں گے جی کہ کھانا دینا ہے کہ نہیں دینا. جی. اچھا چلو. لیکن یہ کنٹینر والا جو ہے وہ تو ان سے اپروول ہے, وہ کہتے ہیں کنٹینر دے دیں. کنٹینر دے دیں, کنٹینر بشک جتنا عرصہ مرضی رہیں یہاں پہ, لیکن آپ چاہتے ہیں کہ بشک 26 دن بھی نہیں رہ سکتی. یہ دس از واٹ یو سیئنگ. ان سے بالکل یہ تو ہے, یہ تو بات ہے 26 دن سے. لیکن ایک چیز میں بتاؤں, آپ نے رابطوں کی بات کی, ہم نے جب بھی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, مثال کے طور پہ عوامی مفاد کی لیجسلیشن کے اوپر, قانون سازی کے اوپر, لیکن آپ نے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا آپ سے. وہ بتاتا ہوں کیوں ہے. نہیں آپ نے وہ, آپ کہتے ہیں جناب کہ انہوں نے وہ دے دی. نہیں ہوا کیا, لیکن اس پہ سائن تو کسی کا نہیں ہے نا. نہیں آپ NRO کی بات کریں. نہیں یہ پروپوزڈ امینڈمنٹس 38 میں سے 34 شکیں چینج کر دیں. کہتے ہیں 99 سے پہلے کے کیسز معاف کر دیں. یہ پرانی بات نہیں پرانی بات نہیں ہے. ابھی ہم نے لائی ہے سینٹ کے اندر, سینٹ کی جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہم لے کے آئے اوپن بیلٹ کے لیے, اس پہ بھی انہوں نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی, اس پر بھی. لیکن قائرہ صاحب یہ چیز تو نون لیگ کی حکومت میں ڈار صاحب کی اگر کانفرنس دیکھیں, میڈیا ٹاک دیکھیں, تو اس میں خود انہوں نے سجیسٹ بھی کیا تھا. پھر اس وقت وائی دس آرگومنٹ ہیز ریزن اپ, کیوں یہ ایک دم پھر کھڑا ہو گیا کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ یہ خان صاحب نے کہا ہے. رانا صاحب ایک تو آپ نا یہ آج ذرا گواہی ڈال دیجئے, ہاں جی, آج کے پروگرام میں اس بات کو اصرار کر لیجئے, اور فیصل سے آپ نے یہ بات آج لکھوانی ہے کہ اس معاملے پہ یو ٹرن نہیں لیں گے. ٹھیک ہے جی, جی ٹھیک ہے جی, تاکہ باقی چیزوں کی طرح اس پہ بھی یو ٹرن نہ ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ 26 دن کا دھرنا, اچھا چلے ٹھیک ہے, آپ 126 لوگوں کے ساتھ بھی دھرنے میں بیٹھے رہے اور میڈیا آپ کو دکھاتا رہا, خالی کرسیاں نہیں دکھاتے تھے, خان صاحب کی چہل قدمی اور تقریریں دکھاتے تھے. وہ آپ کے پاس بھی فوٹیج ہے, آپ تو فیصل اس سارے میں خود شامل تھے, ہم بھی دیکھتے رہے. لیکن آپ مجھے بتا دیجئے کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وزیر اعظم مستعفی ہو کے اس ملک میں حقیقی معنوں میں ایک انتخاب کرایا جائے. اس کے لیے کتنے لوگ ہوں اور کتنے دن بیٹھے, آپ اپنی تسلی اپنی کیلکولیشن کے مطابق بتائیں. اتنے لوگ اتنے دن اسلام آباد کے کس مقام پہ آگے بیٹھے تو آپ کی تسلی ہو جائے گی. اور پھر خان صاحب جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرے ساتھ سامنے کوئی 10,000 بندہ بھی آگے کہہ دے تو میں تو فوراً مستعفی ہو جاؤں, تو پھر کتنے, مطلب 50,000 1,00,000 کتنے لوگ, تاکہ ہم اس کے مطابق آپ کو اس کا رپلائی دے سکیں, زیادہ بہتر ہوگا. دوسری گزارش ہے, یہ ویسے بہت بڑی بات کر دی آپ نے کہا جناب, پوچھ رہا ہوں نا کہ چلیں بازی کو چھوڑ دیں, آپ مجھے ایک فکر دے دیں کتنے لوگ آ جائیں تو ہم سمجھیں گے کہ ہاں لوگوں میں عدم اعتماد, تو آپ اتنے لوگ یہاں پہ جمع کر لیں گے. تیسری گزارش یہ ہے رانا صاحب کہ ہم نے 134 میں سے 30 شکوں کی امینڈمنٹ ڈالنے کی بات کی. وہ کچھ 6 یا 7 ریلیونٹ امینڈمنٹس تھی, ایک فگر ہے 34 میں سے 30. گزارش یہ ہے کہ نیب آرڈیننس کے اندر ترمیم ہونی چاہیے, اس میں بہتری لانی چاہیے. اس کے اوپر بالکل حکومت کی اپنی رائے بھی تھی, شاہ محمود قریشی صاحب آن فلور آف دا ہاؤس کہہ چکے ہیں, ان کے باقی دوست کہہ چکے ہیں, اور نیب کے قانون کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ختم کرنے کی تو کسی نے بات کی نہیں. جہاں تک تعلق اس کے اوپر ڈیٹیل کا ہے, آپ اگر کوئی پروگرام رکھیں تو بالکل میں بھی اس کا اوپر اپنی جو ہماری امینڈمنٹ تھی وہ بھی لے آؤں گا, فیصل صاحب بھی لے آئیں, تاکہ اس کے اوپر بیٹھ کے ڈیٹیل ڈیبیٹ ہو جائے کہ ہم کیا مانگتے تھے. ہر چیز کا ایک کٹ آف ٹائم ہوتا ہے نا, لمیٹیشن عدالتیں بھی ہوتی ہیں, قانون کے اندر لمیٹیشن ہوتی ہے. کوئی یہ نئی بات نہیں تھی. کون سا قانون ہے جس کے اندر لمیٹیشن نہیں ہے؟ آپ کی لمیٹیشن لا ایکٹ ہے پورا کہ کون سے کیس کے اندر کتنے لمیٹیشن ہے, کتنا پیچھے جا سکتے ہیں آپ, کتنا ڈیلے ہو جائے تو آپ کیس فائل ہوگا, اس کے بعد نہیں ہوگا. سو دیٹ کہ وہ اب ہم اپنے لیے تو نہیں مانگ رہے, 99 کے بعد تو ہماری حکومتیں نہیں رہی ساری, لیکن اوکے اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ہم نے یہ مانگا تھا تو آپ یہ فرما دیجئے کہ ہماری ترامیم تو گورنمنٹ کو قبول نہیں تھی. گورنمنٹ نے اس قانون کو درست کرنے کے لیے اپنے تئیں کو پروپوزل دی تھی, آنسر از نو, کوئی تجویز نہیں آئی تھی. تو ہماری تجویز ہو سکتا ہے وہ ذرا ہائر سائڈ پہ ہو, گورنمنٹ اسے اگری نہیں کرتی تھی, لیکن بیٹھ کے بات تو کی جا سکتی تھی. اب ان کے پاس صرف ایک لفظ ہے جی, NRO نہیں دیں گے. ہم کہتے ہیں لوگوں کو روٹی دے دو, کہتے ہیں NRO نہیں دیں گے. ہم کہتے ہیں چینی چوروں کو پکڑ لو, کہتے ہیں NRO نہیں دیں گے. ہم کہتے ہیں آٹا چوروں کے خلاف ایکشن کرو, کہتے ہیں NRO نہیں دیں گے. ہم کہتے ہیں ملک میں مہنگی بجلی ہو گئی ہے, آپ نے وعدہ کیا تھا سستی کریں گے, آپ نے وعدہ کیا تھا روزگار دیں گے, کہتے ہیں NRO نہیں دیں گے, ہم سے NRO مانگتے ہیں. او بھائی
एनआरओ से लोग अब थक गए। अब आप सिर्फ ये करें कि जो केसेस है वो भी चलें, अदालतें अपना काम करें, नैब अपना काम करे, और आप लोगों को रिलीफ देने की बात करो। हमें कुछ ना दो, सिर्फ लोगों को रिलीफ दे दो। हम ये बात कर रहे हैं हजूर, और ये बात अगर गवर्नमेंट को ग्रां गुजरती है तो हम क्या करें?